پھر جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو شان عطا کرنی ہیں، اس کو ذکر کرتے ہوئے مزید تفصیل کے ساتھ آگے حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ جامع ترمذی 2539 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنتی مرد ہوگا اس کی کیفیت کیسی ہوگی، جسمانی کیفیت کیسی ہوگی جو بندہ جنت میں ہوگا۔ فرمایا اہل الجنہ، جنتی لوگ، جنتی مرد، جنتی انسان، جنتی لوگ، جرد مرد کحلا۔ جرد کا مطلب ہوتا ہے وہ مرد، وہ انسان جس کے جسم پر سوائے سر کے بالوں کے کوئی بال موجود نہ ہو۔ جنتی انسان کے فرمایا جسم کے کسی حصے پر بھی کوئی بال موجود نہیں ہوگا، یعنی جسم پہ کہیں ہاتھ، پاؤں، سینہ، چہرہ، کہیں کوئی بال بھی موجود نہیں ہوگا، صرف سر کے بال موجود ہوں گے۔ اس طرح صاف جوان ہوگا وہ بندہ۔ مردن وہ بندہ ہوتا ہے جو بالکل یعنی لا شعر علی ذقنہ، یعنی جس کے یہاں پہ ٹھوڑی پر کوئی بال نہیں ہوتا، یعنی داڑھی وغیرہ نہیں ہوتی۔ ایک جوان جس طرح ایک لڑکا ہوتا ہے، مراد یہ ہے، امرد کی جمع ہے مرد، یعنی جوان لڑکا ہوگا۔ وہ جو جنت کے اندر انسان ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت سے فرمایا تھا کہ جنت میں بوڑھی نہیں ہوگی تو وہ رو پڑی، تو سرکار نے فرمایا بوڑھی جو ہوگی وہ بھی جوان ہو جائے گی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بوڑھیاں ہوں گی یا بابے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ بابے بھی جب جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ انہیں بھی جوانی عطا فرمائے گا۔ اور عمر کتنی ہوگی یہ آگے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس کو آگے ذکر کیا، اس سے پہلے فرمایا کہ مکحلینا یا کحلا، کہ آنکھیں بالکل ایسے لگے گا جیسے ابھی ابھی تازہ سرما لگایا ہے، ایسے جوان خوبصورت ہٹے کٹے ہوں گے۔ اور فرمایا ابنا ثلاثین او 33 سنہ، فرمایا 30 یا 33 سال کے نوجوان جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عمر ہوگی، یعنی 30 سال ہوگی۔ بعض شارحین نے یہ لکھا کہ مرد کی عمر 33 سال اور عورت کی عمر 30 سال ہوگی۔ بعض نے لکھا کہ یہ ایک شک ہے روایت کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے 30 کا لفظ ذکر کیا یا 33 کا ذکر کیا، کہ مرد اور عورت دونوں یا 30 سال کے رہیں گے یا 33 سال کے رہیں گے، اس سے بڑھ کے آگے عمر جائے گی ہی نہیں۔ اور رہنا کتنی دیر ہے؟ 33 سال کے بعد دنیا میں تو 34واں سال آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جب بندہ 33 سال کا ہوتا ہے تو دنیا میں سال بعد پھر کتنے سال کا ہو جاتا ہے؟ 34 سال کا، پھر سال بعد 35 سال کا۔ تو فرمایا دنیا میں ایک ایک سال سے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، جنت میں لاکھوں سال رہے گا مگر 33 سال کا ہی رہے گا، کروڑوں سال رہے گا مگر 33 سال کا ہی رہے گا، وہ جوان ہی رہے گا۔ یہ جوانی فنا نہیں ہوگی، بالکل ختم نہیں ہوگی، نہ کپڑے خراب ہوں گے نہ جوانی خراب ہوگی، بالکل ہٹا کٹا رہے گا۔ اور کھانے پینے کے معاملات بھی اس طرح ہوں گے کہ جب کھا پی کے فری ہوگا تو ایک خوشبودار ڈکار سے سب کچھ ہضم ہو جائے گا، بول و براز کی بھی کوئی حاجت نہیں ہوگی، خوشبو ہی خوشبو جنت کے اندر ہوگی۔ اور پھر اسی طرح جنت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کو ذکر کیا کہ جنت جو ہے اس کا کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے اس کا ایک میٹیریل ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے نہ کہ اپنا سریا، سیمنٹ، اس طرح ریت وغیرہ، اینٹیں، یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں کوئی عمارت بنانے کے لیے۔ بغیر سیمنٹ کے کوئی عمارت بن سکتی؟ کوئی پکی عمارت نہیں بنتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے سوال کیا، بلکہ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت ما بناؤها، جنت کا میٹیریل کیا ہے؟ حدیث پاک جامع ترمذی 2526، جنتی میٹیریل کیا ہے؟ جنت کے اندر عمارات ملیں گی، مختلف عمارتیں ملیں گی، گھر ملیں گے۔ الجنت ما بناؤها، صحابہ کرام نے کیا سوال کیا کہ جنت کا میٹیریل کیا ہے؟ جنت کا میٹیریل کیا ہے؟ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا لبنۃ من ذہب، جنتی عمارت، جنتی کمروں کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی۔ وَلَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، یعنی سونا پیلے سے رنگ کا ہوتا ہے
اور جو چاندی ہے یہ سفید ہوتی ہے چمکدار. تو دیکھیں نا, یہ تو سرکار نے صرف دنیاوی اعتبار سے سمجھانے کے لیے کہ تم سونے اور چاندی کو قیمتی سمجھتے ہو, میں اس لیے بتا رہا ہوں, ورنہ نہ جانے جنتی سونا اور چاندی کیسے ہوں گے, وہ رب بہتر جانتا ہے. اور دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے, ایک اینٹ سونے کی ہو پیلے سے رنگ کی, ایک سفید ہو چاندی کی, تو عمارت خوبصورت کتنی لگے گی. اور وہ جنتی سونا ہوگا, پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی. ہوا ملاطها المسک الاظفر, جو دو اینٹوں کے درمیان لگایا جانے والا ملانے والا گارا ہوتا ہے. ملات کہتے ہیں گارے کو. گارا کس چیز کو ہوگا؟ فرمایا خوشبودار مشک کا گارا ہوگا. مشک جو خوشبو جو ہرن کے ناف میں بنتی ہے, سب سے قیمتی خوشبو, اس کو مشک کہتے ہیں, وہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے. فرمایا اس کا رنگ تقریباً سیاہ ہوگا مگر خوشبو بہت زیادہ ہوگی اور وہ مشک ہوگی. اور اس کو ان اینٹوں کے درمیان, کون سی جو اینٹ ایک سونے کی ہے ایک چاندی کی ہے, اس کے درمیان مشک کا گارا ہوگا. وَحِسْبَاؤُهَا, بجری بھی ہوتی ہے نا, بجری بھی ڈلتی ہے نا اس کے اندر, کوئی بھی عمارت بنانی ہو تو بجری کون سی ہوگی جنت کے اندر؟ فرمایا حِسْبَاؤُهَا, جنتی بجری, اللؤلؤ, سفید چمکتے موتی ہوں گے. اور پھر وہی بات ہے کہ وہ جنتی موتی نہ جانے کیسے ہوں گے, یہ رب بہتر جانے. سفید چمکتے موتی, والیاقوت, اور یاقوت موتی جو رنگ برنگے ہوتے ہیں, صرف سفید موتی نہیں, ساتھ ساتھ رنگ برنگے دیگر موتی بھی ہوں گے. وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ, اور جنتی مٹی ایسی مٹی نہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے الرجی ہو جائے, خاک اڑے تو کھانسی شروع ہو جائے, مٹی اڑے تو ناک بند ہو جائے, طبیعت خراب ہو جائے, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. نہیں, فرمایا جنتی مٹی زعفران کی مٹی ہوگی, سرخ رنگ کی خوبصورت مٹی, پیلے رنگ کی زعفران کی مٹی. یہ جنتی, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ میٹیریل بیان فرمایا اور پھر آگے فرمایا یہ ہے وہ جنت خوبصورت جس کا میٹیریل یہ ہے. اور من یدخلھا ینعم ولا یبأس, فرمایا جو جنت میں داخل ہو گیا, بات ہے داخل ہونے کی, شرط ہے داخل ہونا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ ہمارے بڑے جو فوت ہو چکے انہیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے. فرمایا جو جنت میں داخل ہو گیا, ینعم, ہمیشہ خوش رہے گا, ہمیشہ نعمتیں پائے گا. ولا یبأس, کبھی غم نہیں آئے گا جنت کے اندر. غم آتے ہیں دنیا میں, جمعے پہ ہم ابھی بیٹھے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ میرے مخاطب ہیں, ہم باتیں کر رہے ہیں, آپ باتیں سن رہے ہیں, میں تھوڑا مسکرا رہا ہوں, آپ تھوڑے مسکرا رہے ہیں. ابھی مسکرا لیں, پھر گھر میں بھی تو جانا ہے. تو دنیا میں تو غم آتے ہیں, دنیا میں تو پریشانیاں آتی ہیں, دنیا میں تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن فرمایا یہ دنیا دنیا ہے اور جنت جنت ہے. دنیا میں جو 30-35 سال بھی زندہ رہتا ہے اس کے بھی ٹینشن سے بال سفید ہو جاتے ہیں. اور فرمایا جو جنت میں جائے گا وہ لاکھوں سال نہیں رہے گا, کروڑوں سال نہیں رہے گا جنت میں. کتنا رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا. خالدین, ہمیشہ, حساب ہی کوئی نہیں ہے, ہمیشہ جوان رہے گا. اور ایسا جوان رہے گا ایک ایک نعمت پر سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے. اللہ کتنا کریم ہے, اللہ کتنا مہربان ہے, اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. فرمایا یہ دنیاوی زندگی کے کچھ لمحات تم نے صحیح صحیح گزارنے ہیں, ان میں ذرا اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا ہے. پھر آخرت میں تم دیکھنا میں تمہیں ایک تو جنت عطا کروں گا, جنت میں نعمتیں عطا کروں گا, اس کا میٹیریل سونا چاندی مشک زعفران ایسا میٹیریل, اور وہ بھی جنتی سونا جنتی میٹیریل سارا. اور پھر وہاں پہ تم سارے ہمیشہ جوان رہو گے, موت بھی نہیں آئے گی. ارے موت تو کیا, فرمایا نیند بھی نہیں آئے گی. جنت میں سونا بھی نہیں, یعنی سونا سلیپنگ یہ بھی نہیں ہے جنت کے اندر. وہاں پہ ہمیشہ جاگنا ہی ہے. اور ایسا نہیں کہ جاگ جاگ کے بندہ تھک جائے اور کہے اب مجھے نیند ہی نہیں آ رہی, تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی جنت کے اندر. ہمیشہ جاگو گے, نعمتیں دیکھو گے, نعمتیں کھاؤ گے, اور وہاں ہمیشہ رہو گے جنت کے اندر, اور خوش رہو گے ہمیشہ. یہ بات مین, خوش رہو گے. اور وَيَخْلُدْ وَلَا يَمُوتْ, یہ وہ بات جو بھی ذکر کی. فرمایا جنت میں ہمیشہ رہو گے, موت نہیں آئے گی.
वला तबला सियाबुहुम, ये भी एक फ़िक्र होती है ना, माँ बाप को ये फ़िक्र होती है रिश्ता दारों की, यार फ़लाँ बाबा बीमार है, फ़लाँ अम्मा बीमार है, या मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है, या मेरा बेटा फ़लाँ सफ़र पे अभी घर से मोटरसाइकिल लेके निकला है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक देना, एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं लग ना जाए, कहीं बुरी खबर ना आ जाए, हज़ार टेंशनें होती हैं। लेकिन फरमाया जन्नत में जाओगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, वहाँ बात ही नहीं होगी, सोचोगे भी नहीं कि वहाँ मौत आनी है, ऐसा तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। वला तबला सियाबुहुम, कपड़ा पहनोगे तो तुझे हर एक दिन, 2 दिन, 1.5 दिन बाद तब्दील नहीं करना पड़ेगा, जो पहना होगा वो पहना रहेगा, वो कभी ख़राब नहीं होगा, कभी मैला नहीं होगा, कभी बदबूदार नहीं होगा, हमेशा खूबसूरत रहेगा। वला यफना शबाबुहुम, हमेशा जवान रहोगे और तुम्हारी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी, जवानी कभी फ़ना नहीं होगी। ये है दारे फ़ना, वो है दारे बका, ये है फ़ना का घर, यहाँ सब ने फ़ना होना है। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, यानी हम तसव्वुर करें कि आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी दुनिया में नहीं मौजूद होगा। 100 साल कहाँ, हमारी जहाँ 30, 35, 40, 50 साल उम्रें हो, कौन जिंदा होगा आज से 100 साल बाद? हमारी जगह नए लोग मौजूद होंगे और हम अपने अंजाम को पहुँचे हुए होंगे, पता नहीं हमारे मामलात आगे क्या हों। अल्लाह सब की खैर फरमाए, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए। ये चंद दिनों की ज़िंदगी, चंद सालों की ज़िंदगी है। यानी हम अगर यही सोचें, मिसाल के तौर पर मैं अब 29 या 30 साल का हो रहा हूँ, तो मैं सोचूं मैं कितना साल और जी लूँगा। अगर हम दुनियावी हिसाब से देखें तो 30-40 साल हैं, बस कन्फर्म बात है, 30-40 साल हैं कि बस यही जीना है। जो बूढ़े हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, तसव्वुर करें कितने साल मज़ीद जीना है। बाकी मौत का तो पता कोई नहीं, अभी अगले सांस में मौत आ जाए। लेकिन ये कन्फर्म बात है, मरना सब ने है और अरसा थोड़ा ही है और जाना सब ने है दुनिया से। तो ज़्यादा फ़िक्र इसलिए कहते हैं कि आखिरत की ही होनी चाहिए, कब्र की ही ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए। उस जन्नत को सोच के जीना चाहिए कि चलो कहीं कुर्बानी देने का जी जब मौका आए ना, कि अब बात नहीं बन रही आपकी कुर्बानी दिए बगैर, आप कुर्बानी दे दें जन्नत को याद करके, चलो यार मैं कुर्बानी देता हूँ, चलो यार मैं अपने, ताकि अमन कायम रहे, माशरे में सुकून कायम रहे, मैं कुर्बानी देता हूँ। तो फरमाया इस तरह फिर अल्लाह तबारक व तआला राज़ी भी हो जाएगा और अल्लाह अपने फजल से वो ज़िंदगी अता करेगा जो हमेशा वाली ज़िंदगी होगी, वो जन्नत अता करेगा जिसमें हमेशा अल्लाह नेमतें अता फरमाएगा। ऐसे ही जन्नत को ज़िक्र करते हुए हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अहम बात को ज़िक्र फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में मौजूद होंगे ना, सही बुखारी की हदीस नंबर 6549, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नतियों को फरमाएगा, या अहलल जन्नह, ए जन्नतियों, हिसाब किताब सारे हो गए, सारे जन्नती जन्नत में चले गए, अल्लाह फरमाएगा ए जन्नतियों, यानी देखे ना कितना सुकून महसूस हो रहा है कि यार बिल आखिर मर के पहुंचा हूँ यहाँ उस दिल रुबा के वास्ते। बिल आखिर अल्लाह जन्नत अता फरमा दे, 1000 टेंशनों के बाद, 1000 परेशानियों के बाद जन्नत मिल जाए, इससे बड़ी नेमत क्या है। अल्लाह फरमाएगा ए जन्नतियों, वो कहेंगे लब्बैक रब्बना व सअदैक वल खैरु कुल्लुहु फी यदैक, ए रब हम हाजिर हैं ए रब, हर भलाई तेरे दस्ते कुदरत में है, फरमा क्या फरमाता है, रब तो हुक्म फरमा। तो अल्लाह फरमाएगा ए जन्नतियों, हल रदी तुम, क्या तुम मेरे से राज़ी हो। अल्लाह फरमाएगा क्या तुम मेरे से। ये एक जुमला सुनने के लिए भी अगर हमें कुर्बानी देनी पड़े ना, आज कई चीज़ों की, कई गुनाहों की, फलां गुनाह नहीं यार नहीं करना, मैंने क़यामत वाले दिन अल्लाह से ये जुमला नहीं सुनना कि रब फरमाए ऐ मेरे बंदे तू मुझसे राज़ी तो है। हल रदी तुम, इसकी रूहानियत को महसूस करें कि वो मौका आए जब हम जन्नत में बैठे हों और रब पूछे हल रदी तुम राज़ी तो हो मेरे से, अब मेरे बंदे तुम मुझसे खुश हो। तो फरमाया जब अल्लाह ये सवाल करेगा तो लोग जवाब देंगे, जन्नती जवाब देंगे, रब हमें क्या है कि हम तुझसे राज़ी ना हों, यानी हमें क्या पड़ी है, वमा लना, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात, या हमें क्या पड़ी है कि ला नरदा, हम राज़ी ना हों। या रब फ़क़त आतैतना मा लम तुअति अहदम मिन खल्क़िक, रब वो जो कुछ मुनाफिकों और काफिरों को नहीं मिला, रब तूने वो सब हमें अता फरमाया है। हम जन्नत में मौजूद हैं
اور جنت میں آ کر رب تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا ہے، جنت میں آ کر تو نے ہمیں فلاں بھی نعمت عطا فرمائی، فلاں بھی نعمت عطا فرمائی، فلاں بھی نعمت عطا فرمائی، تو نے جنت میں ہمیں جوانی عطا فرمائی، ہمیشہ کی جوانی عطا فرمائی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں تجھ سے؟ تو اللہ فرمائے گا الا اعطیکم افضل من ذالک، راضی تو ہو لیکن کیا کہتے ہو؟ جتنا کچھ میں نے تمہیں دے دیا ہے جنت میں آ کے تم مجھ سے خوش بھی ہو، اس سے زیادہ کچھ لینا چاہتے ہو؟ مزید بھی کچھ لینا چاہتے ہو؟ تو جب یہ سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالی تو فیقولون، جنتی جواب میں عرض کریں گے یا رب وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، ہم وہ بندے ہیں جو تھکے ہارے جنت میں بالآخر پہنچے ہیں، رب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ تو فیقول، اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے میرے بندو آج میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں، یہ بتاتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، دنیا میں تمہیں پریشانی تھی، پتہ نہیں رب راضی ہے ناراض ہے، پتہ نہیں موت ایمان پر آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ ساری فکر دنیا میں تھی، مگر اب دنیا سے آگے چل کے جنت میں آ چکے ہو بالآخر، میں یہ خوشخبری دیتا ہوں میں اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ فکر چھوڑ دو، اب جنت ہے اور تم ہو اور لوٹو مزے، لو مزے، اس جنت کی نعمتیں کھاؤ، اس جنت میں جیو، اس جنت میں چلو، اس جنت میں پھرو، یہاں پہ تمہیں ایسے ایسے سواریاں عطا کی جائیں گی ایسی ایسی کہ وہ پل میں تمہیں کروڑوں میلوں کا سفر کروا دیں گی، جس سے جب ملنا چاہو گے ملاقات کر لو گے، جو کھانا چاہو گے سوچو گے پرندہ اڑتا جا رہا ہے، سوچو گے یہ مجھے کاش مل جائے، بھنا ہوا فوراً سامنے آ جائے گا، ارے تم کھا کے فارغ ہوگے، تمہیں بولا براز کی حاجت نہ ہوگی، وہ ایک خوشبودار ڈکار سے ہضم ہو جائے گا، بس جنت ہے اور جنت میں تم نے مزے لینے ہیں۔ اور مین تمہیں یہ پریشانی دنیا میں ہوتی تھی، ہم نعمتیں کھا تو رہے ہیں مگر پتہ نہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہم سب کچھ کر تو رہے ہیں پتہ نہیں رب راضی ہے یا نہیں ہے، لے یہ میں تمہیں لو یہ خوشخبری بھی سناتا ہوں، یہ فکر اب چھوڑ دو، ذہن سے نکال دو کہ میں ناراض ہو سکتا ہوں، میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ اس جنت کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور سرکار نے فرمایا کہ جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، سب سے اعلیٰ جنت کا اللہ کی بارگاہ سے سوال کیا کرو، اللہ وہ جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں اگر کہیں قربانی دینے کا موقع آتا ہے، کہیں بھی جھک جانے کا موقع آتا ہے، اللہ ہمیں وہ قربانی دینے کا بھی جو ہے وہ شرف عطا فرمائے کہ کاش اللہ اس کے بدلے شاید جنت ہی عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں جنت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے آخرت میں ہمیں جنت ملے، رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔